بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن زادی کے ساتھ زیادتی۔ وہ تینوں لوفر آوارہ قسم کے لڑکے تھے جو شراب، سگریٹ اور ہر قسم کے نشے کا شکار تھے۔ اب ان سے محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان سے تنگ تھے، اور وہ تینوں بھی کسی کی محبت کے انتظار میں نہیں تھے۔ انہوں نے بھی گاؤں سے دور کھیتوں میں اپنی ایک علیحدہ دنیا بنائی ہوئی تھی تاکہ گاؤں والے انہیں تنگ نہ کریں اور وہ گاؤں والوں کو تنگ نہ کر سکیں۔ رات کو وہ لڑکے گاؤں کے کھیتوں میں بیٹھ کر ساری رات نشہ کرتے، لیکن ایک بار ان کی زندگی میں ایک ایسی عجیب و غریب رات آئی کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ یہ اس رات کی بات ہے جب وہ تینوں دوست کھیتوں میں بیٹھ کر نشہ کر رہے تھے اور نشے میں گم تھے، انہیں کسی کا ہوش نہیں تھا۔ پھر اچانک کھیتوں میں کسی لڑکی کی پازیب کی آواز سنائی دی۔ حمزہ نے پازیب کی آواز سن لی اور اپنے دوستوں سے بولا، یار میں نے ابھی کسی لڑکی کی پازیب کی آواز سنی ہے۔ روشن نے گھور کر حمزہ کو دیکھا اور لاپرواہی سے کہا، تیرے کان بج رہے ہیں، اتنی رات کو یہاں کون لڑکی ہو سکتی ہے؟ کھیتوں میں، ضرور تو نے آج نشہ زیادہ کیا ہے۔ حمزہ کی بات پہ روشن اور عمران کسی نے یقین نہیں کیا اور حمزہ بھی دوبارہ سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا، یہ سوچ کر شاید واقعی آج اس نے نشہ زیادہ کر لیا ہو، اس لیے اسے ایسی آواز سنائی دی۔ جب وہ سب اس آواز کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر سگریٹ پینے لگے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن ان سب کے جسم جیسے لوہے کے بنے ہوں، انہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی پازیب کی آواز پھر سے سنائی دی۔ اب کی بار وہ تینوں دوست نے سن لی اور سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حمزہ فوراً بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں کسی لڑکے کی پازیب بج رہی ہے، لیکن میری بات کوئی سنتا ہی نہیں۔ عمران نے حیرانگی سے کہا، ابے یار، یہاں سچ مچ میں کسی کی پازیب کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی لڑکی ہے یہاں پہ۔ وہ تینوں دوست نشہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے، لیکن اتنی رات کو یہاں کون لڑکی ہو سکتی ہے؟ کسی لڑکی کا رات کے 2 بجے ان کھیتوں میں کیا کام؟ روشن شیطانی مسکراہٹ سے بولا، یہ تو اس لڑکی کو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ تینوں دوست چلتے جا رہے تھے اور ادھر ادھر اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ اپنے نشے کا سامان وہیں چھوڑ کر اب صرف پازیب کی آواز والی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف گھپ اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ تینوں لڑکے اس پازیب کی آواز کو سنتے ہوئے اس لڑکی کو تلاش کر رہے تھے۔ پھر اچانک ان تینوں کو ایک درخت کے پیچھے بہت ہی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ سب حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ اتنی خوبصورت لڑکی وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ جانے وہ کون تھی اور اتنی رات کو کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے پہلے تو کبھی کھیتوں میں کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ عمران نے اس لڑکی کو دیکھ کر حیرانی سے کہا، او تیری، یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ حمزہ نے شاطرانہ انداز میں کہا، ابے جو بھی ہے، ہمیں اس سے کیا، چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ بہت ہی دھماکہ لڑکی ہے، ایسی لڑکی تو پوری دنیا میں نہیں ہوگی۔ حمزہ کی بات پہ وہ تینوں اس لڑکی کے پاس جانے لگے۔ وہ لڑکی بھی ان تینوں کو دیکھ چکی تھی اور کافی حیران بھی تھی۔ وہ تینوں اس لڑکی کے پاس پہنچ کر بولے، کون ہیں آپ اور اتنی رات کو یہاں کھیتوں میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی اول تو ان تینوں کو وہاں دیکھ کر ہی کافی ڈر رہی تھی اور اب ان کے سوال سے مزید گھبرا گئی اور گھبراتے ہوئے بولی، میں چلتی ہوں یہاں سے، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی ان تینوں کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ جب عمران نے روشن کو کونی مار کر کہا، ابے یار، اتنی اچھی لڑکی ملی ہے، کیا اسے یوں ہی جانے دو گے؟ اسے پکڑو، آج کی رات ہم تینوں کا دل بہلائے گی۔ حمزہ اور روشن عمران کی بات پر تیزی سے بھاگے اور اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی اس طرح اپنا راستہ روکے جانے پر حیران ہوئی اور غصے سے بولی، راستہ کیوں روکا ہے تم لوگوں نے؟ چلو پیچھے ہر سامنے سے ہٹو۔ عمران غور سے اس لڑکی کے جسم کا جائزہ لینے لگا، پھر آوارگی سے بولا، ہٹ جائیں گے، تمہارے راستے سے بھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا ہمارے ساتھ چلو، ہمیں خوش کر دو، پھر جانے دیں گے تمہیں۔ اس لڑکی نے نظریں اٹھا کر گھورتے ہوئے ان تینوں لڑکوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں،
اگر تم تینوں کو پتہ چل جائے میں کون ہوں تو یہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ اس لڑکے کی بات پر وہ تینوں ہنسنے لگے۔ پھر روشن بولا، چلو اب نخرے نہ کرو اور ہمارے ساتھ چلو۔ آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو، پھر جہاں جانا ہے چلی جانا۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم شریف لڑکی ہو، کیونکہ کوئی بھی شریف لڑکی اتنی رات کو کھیتوں میں نہیں گھومتی۔ روشن کی بات سن کر اس لڑکی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور چیخ کر بولی، مرو گے تم سب، جانتے نہیں میرے بارے میں کہ میں کون ہوں۔ میں لڑکی نہیں ہوں، میں ایک جن زادی ہوں۔ اس لڑکی کی بات پر تینوں دوست پھر زور زور سے ہنسنے لگے اور اس لڑکی کا مذاق اڑاتے ہوئے عمران بولا، اچھا تو تم جن جاتی ہو، اچھا طریقہ ہے خود کو بچانے کا، لیکن یاد رکھو آج ہم کسی قیمت پر تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ لڑکی عمران کی بات سن کر مزید غصے میں آ گئی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ عمران کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا میں انسان نہیں ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی تم لوگوں کو، جانے دو مجھے، دیر ہو رہی ہے، ہٹو میرے سامنے سے۔ عمران ایک تھپڑ کھا کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لڑکی کو ایک دھکا دیا جس سے وہ کھیتوں میں جا گری۔ روشن اور حمزہ نے اس لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور عمران اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ وہ لڑکی زور زور سے چیخ رہی تھی لیکن روشن اور حمزہ اسے قابو کیے ہوئے تھے۔ عمران آگے بڑھتا جا رہا تھا، شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، جبکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ روشن اور زمان نے مضبوطی سے اس لڑکی کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اور زمان نے لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا تھا، کیونکہ لڑکی زور زور سے چلا رہی تھی، ہیلپ ہیلپ ہیلپ۔ عمران ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، کیونکہ پہلے بھی وہ چند ایسے ہی واقعات میں پکڑا گیا تھا۔ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی، وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان کے چنگل سے نکل جائے، لیکن روشن اور زمان کی گرفت بہت مضبوط تھی اور روشن کا ایک ہاتھ اس کے بالوں پر تھا جس سے وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ عمران اب بالکل اس لڑکی کے پاس آ چکا تھا اور اس کے اگلے دونوں ہاتھ لڑکی کے گالوں پر پڑنے والے تھے کہ لڑکی نے لیٹے لیٹے ایک زور کی لات عمران کو ماری جو اس کے اوپر آ رہا تھا۔ لات عمران کو بہت زور سے لگی اور وہ لڑکی پر آ گیا۔ درد کی شدت سے عمران لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ادھر روشن اور زمان اپنے ساتھی کی طرف لپکے اور لڑکی کو چھوڑ دیا، جس سے لڑکی کو موقع مل گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس میں طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زمان اور روشن عمران کو سنبھال رہے تھے لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ روشن نے عمران کو سہارا دیا۔ زمان بولا، یار اس کو گھر لے چلتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ لیکن عمران، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہوش کی آگ تھی اور تکلیف ہونے کے باوجود، بولا، نہیں، اب میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اب میں اس کا وہ حال کروں گا کہ اسے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ عمران کی اس بات پر زمان اور روشن کی آنکھوں میں بھی شیطانی چمک جاگ اٹھی اور وہ لڑکی کی طرف بڑھنے لگے جدھر انہوں نے اس لڑکی کو پھینکا تھا۔ لیکن اچانک روشن چیخ کر بولا، وہ دیکھو وہاں تو لڑکی نہیں ہے۔ زمان بولا، کدھر چلی گئی؟ ڈھونڈو اسے۔ زمان کی بات سن کر روشن ادھر ادھر کھیتوں میں لڑکی کو تلاش کرنے نکلا لیکن لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ جب تک ہار کر دونوں عمران کے پاس آئے تو ان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عمران کی ادھکٹی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی، سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کٹی ہوئی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ جب ان دونوں نے اپنے ساتھی کی کٹی ہوئی لاش دیکھی تو ان کا دل دہل گیا۔ ان دونوں نے ایک بھیانک چیخ ماری اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ صبح ہونے والی تھی، دونوں بہت ڈر چکے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب ان کو یقین ہو رہا تھا کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کرنے کی کوشش کی وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک جن زادی تھی۔ اب ان دونوں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر گزاری۔ بار بار دوست کی موت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جیسے تیسے رات گزر گئی۔ اب صبح جب گاؤں والوں نے عمران کی لاش دیکھی تو گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ سارے لوگ بھاگے بھاگے کھیتوں کی طرف بھاگے اور عمران کی لاش کو عمران کے گھر لایا گیا۔ پولیس آئی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا اور نہ ہی قاتل کا پتہ چلا۔
عمران کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بات آئی گئی ہوگی، لیکن زمان اور روشن کو پتا تھا کہ ان کی خیر نہیں ہوگی۔ شام کو زمان نے روشن کو بلایا۔ زمان کی حالت بہت خراب تھی۔ ادھر روشن بھی بیمار ہو چکا تھا کیونکہ دونوں نے ساری رات نیند نہیں کی تھی، ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ زمان بولا، کیوں نہ ہم ساری سٹوری گھر والوں کو بتا دیں؟ روشن بولا، پاگل ہو گئے ہو، مروانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتا ہے کیس پولیس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ شکر ہے کہ ہم بھاگ نکلے عمران کی لاش کو چھوڑ کر۔ سوچو اگر ہم عمران کی لاش کو گاؤں لے جاتے تو سب کا شک ہم پر آ جاتا اور ہم بے گناہ پھنس جاتے۔ زمان بولا، ہاں یار یہ بات تو ہے، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ چلو چلیں، لیکن عمران نہیں مان رہا تھا۔ اب دیکھا وہ اپنی ہی غلطی میں خود مارا گیا۔ کیوں نہ ہم ایک کام کریں؟ روشن بولا، کون سا؟ تو زمان بولا، کیوں نہ ہم تھانے دار کو ساری سٹوری بتا دیں جو ہمارے ساتھ کل رات پیش آیا۔ لیکن روشن بولا، کیا تھانے دار ہماری بات مانے گا؟ تو زمان بولا، کیوں نہیں مانے گا، بات کرنے میں کیا حرج ہے، بات کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں صبح۔ روشن بولا، ٹھیک ہے۔ دونوں اپنی راہ ہو لیے یہ اقرار کر کے کہ صبح تھانے دار کو ساری حقیقت بتا دیں گے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ صبح ایک بھیانک خطرہ ان دونوں کی زندگی کو جہنم بنانے والا ہے۔ صبح بچے اور اس کی ماں کو دفن کر دیا گیا۔ ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی، سب رو رہے تھے۔ زمان کو بخار چڑھ چکا تھا، اس نے صبح سے کسی سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کچھ کھایا پیا تھا۔ روشن کو صبح فوتگی کا علم ہوا تو وہ زمان کے گھر آیا، تعزیت کی اور زمان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ زمان کمرے میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، روشن اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور دھیمی آواز سے بولا، یار بہت افسوس ہوا مجھے، یقین مانو جب سے یہ خبر سنی ہے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ روشن کی بات زمان نے سن لی تھی لیکن چپ بیٹھا تھا۔ روشن بولا، دیکھو زمان یار، کب تک یوں خود کو تکلیف دو گے، چل اٹھ اور کچھ کھا پی لے۔ لیکن زمان تھا کہ بولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ روشن بہت دیر تک اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا رہا اور اس سے باتیں کرتا رہا، لیکن زمان تو جیسے صدیوں سے خاموش۔ آخر کار روشن گھر چلا آیا۔ جیسے تیسے کر کے دن گزر گیا اور رات ہو گئی، اور یہ ان دونوں دوستوں کی زندگی کی بھیانک ترین رات ہونے والی تھی۔ روشن رات کو سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اسے ماں نے آ کر اطلاع دی۔ وہ بندہ اسے لے کر ہو لیا۔ اس کا رخ سیدھا کھیتوں کی طرف تھا۔ روشن بولا، یہ کدھر لے کر جا رہے ہو؟ زمان کدھر ہے؟ وہ شخص بولا، وہ سامنے کھیتوں میں۔ روشن اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ شخص بولا، وہ سامنے پڑی ہے لاش۔ روشن نے سامنے دیکھا تو زمان کی لاش پڑی تھی، جس کا گلا کٹا ہوا تھا، ہاتھ کی نسیں کٹی پڑی تھی اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ روشن یہ دیکھ کر چیخ پڑا، نہیں کہ تو نے کیا کر لیا خود کے ساتھ، اور رونے لگ گیا۔ اس نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے اس کے ساتھ۔ پیچھے سے آواز آئی۔ روشن نے پیچھے دیکھا تو وہی زنجادی کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر روشن کا دل دہل گیا۔ اچانک روشن کو سب یاد آ گیا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے زنجادی سے زیادتی کی کوشش کی تھی اور جہاں عمران کو زنجادی نے مار ڈالا تھا۔ زنجادی روشن سے بولی، یاد کرو یہ وہی جگہ ہے، کچھ آیا یاد؟ تم لوگوں نے میرے بال پکڑے تھے، میں نے تیرے دوست کا سر توڑ دیا، تیرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں نے اس کی نسیں کاٹ دی، تیرے دوست عمران کا میں نے گلا گھونٹا تھا، بچے کو میں نے گٹر میں ڈال کر مار دیا، اور بچے کی ماں کی موت بھی میرے ہاتھوں ہوئی، اب تیری باری ہے۔ یہ کہہ کر زنجادی روشن کی طرف بڑھی۔ زنجادی اپنا کام کر چکی تھی اور اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ صبح کو جب روشن اور زمان کی موت کی خبریں ملی تو زمان کی ماں، جو پہلے سے صدمے تھی، اپنے گھر میں تیسری لاش نہ دیکھ سکی اور کوچ کر گئی۔ اس طرح ایک گھر سے 2 دنوں میں 4 جنازے نکلے۔ زمان کا باپ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ روشن کی ماں اپنے بیٹے کے غم میں دیوانی ہو گئی۔ وہ رات کو گھر سے نکلی اور پھر کبھی نہ آئی۔ ادھر عمران کا گھر بھی جو اجڑ چکا تھا۔ زمان ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور واحد کفیل تھا جس سے ان کے گھر میں فاقے آنے لگے۔ زنجادی اپنا انتقام پورا کر چکی تھی، لیکن ایک وعدہ جو اس نے زمان سے کیا تھا کہ تو اپنی ماں اور باپ کا جنازہ خود دیکھے گا،
وہ پورا نہ کر سکی کیونکہ زمان بالکل دیوانہ ہو گیا تھا اور وہ یہ صدمہ دیکھنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اس طرح ایک جن زادی کی وجہ سے 3 خاندان برباد ہو گئے۔ غلطی جن زادی کی نہیں تھی بلکہ ان تینوں کی تھی، جن کی وجہ سے سزا ان کے گھر والوں کو ملی۔